إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة رواه الحاکم۔ ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء کرام پر ثابت ہے۔ جو فضیلت، جو مقام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، جو فضیلت آپ کے امت کو دی گئی، وہ مقام اور وہ فضیلت نہ تو کسی نبی کو دی گئی اور نہ ہی وہ فضیلت اور مقام کسی امت کو دی گئی۔ اتنی فضیلت ثابت ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہی رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا ہے. اس سے زیادہ ہم فضیلت نہیں بیان کر سکتے، اس سے زیادہ ہم آپ کے مقام کو نہیں بڑھا سکتے، اور نہ ہی ہمارے بڑھانے سے نبی کا مقام بڑھے گا اور نہ ہی ان کا مقام گھٹانے سے نبی کا مقام گھٹے گا. جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو مقام دے دیا ہے، جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے نبی کو دے دیا ہے، وہی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی، آپ کی امت کی رہے گی، اس سے نہ کم ہوگی نہ اس سے زیادہ ہوگی. ابھی کچھ دنوں کے بعد جشن عید میلاد النبی آنے والا ہے، جس کو لے کر کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قصیدے پڑھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اس سے نبی کا مقام اونچا ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیا اللہ کے رسول کی فضیلت یا آپ کے امت کی فضیلت اس جشن عید میلاد النبی کا محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا. کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا نہیں کیا. ہم اپنی زبان سے یا ہم اپنے آپ کو محفل رچا کر کے نبی کے مقام کو کیا بڑھا سکتے، نبی کی حیثیت کو کیا بڑھا سکتے؟ آپ کی حیثیت، آپ کی فضیلت وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر واضح کر دی. معلوم ہی ہوا کہ نبی کا مقام، نبی کی فضیلت، نبی کا مرتبہ کسی جشن کا محتاج نہیں ہے. آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا بنایا ہے، نبی کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. سب سے پہلی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے اندر 2276 نمبر کی روایت میں حضرت واصلہ ابن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چن لیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ سے قریش کو چن لیا، اور قریش سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چن لیا. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے اعلیٰ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے آتے، جس قبیلے سے آتے، وہ سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا، وہ سب سے اعلیٰ خاندان تھا، اس لیے کہ آپ کا سلسلہ نسب ایک اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ملتا ہے. تو آپ کا خاندان سب سے اعلیٰ خاندان تھا، آپ کا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 2 بار چیرا گیا. ابھی آپ 4 سال کے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کی والدہ مکہ کے اندر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے. 162 نمبر کی روایت ہے صحیح مسلم کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس روک لیا تھا.
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے درمیان کھیل رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فَأَخَذَهُ وَعَصَرَهُ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بچوں کے کھیلنے کے درمیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور زمین کے بل لٹا دیا، فَشَقَّ عَنْهُ الْقَلْبُ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیر دیا، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، اور دل کو باہر نکال لیا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ جب ابھی آپ 4 سال کے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل کو بھیجا، حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر دیا، آپ کے پیٹ کو چیر دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا، اور زمزم کے پانی سے سونے کے تخت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کیا اور اسی پیٹ سے ایک لوتھڑا نکالا اور کہا کہ یہ دیکھو، یہ شیطان کا حصہ ہے، اگر یہ رہتا ہے تو شیطان اس کے ذریعہ اس انسان کو بہکاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ احسان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر سے شیطان کا وہ حصہ جس کے ذریعہ شیطان انسان کو گمراہی مبتلا کرتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ وہ لوتھڑا جو شیطان کا حصہ تھا اس کو نکال کر کے باہر کر دیا۔ یہ نبی کی خوبی، ابھی 4 سال کے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے سونے کے تشتری میں حضرت جبرائیل نے دھلا اور جسم کے اندر سے حضرت جبرائیل نے شیطان کا وہ حصہ جہاں پر شیطان کا وسوسہ کارگر ہوتا ہے اس کو نکال کر کے پھینک دیا اور پھر دل کو اسی جگہ پہ لگا دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سارے بچوں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص زمین پر لٹا کر کے آپ کے پیٹ کو چیر دیا۔ بچے دوڑتے دوڑتے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننا ہی تھا کہ وہ بھی دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی، دیکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے ہیں۔ قتل کا کوئی نشان تو جسم پر نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حالت بدلی ہوئی تھی، آپ کی حالت کی کیفیت بدلی ہوئی تھی، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی، کوئی دقت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے وَقَدْ كُنْتُ أَرَىٰ أَثَرَ ذَلِكَ الْمِطْيَةِ فِي صَدْرِي۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے چیرنے کی اور اس کے سلنے کی جو دھاگے کی سلنے کے نشان تھے میں زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا کرتا تھا۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، یہ آپ کا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ابھی آپ کی عمر صرف 4 سال کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اعزاز دیا کہ شیطان کا حصہ آپ کے جسم سے نکال کر کے باہر کر دیا۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، میرے نبی کی فضیلت ہے، دنیا کی کوئی طاقت میرے نبی کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 2 بار چیرا گیا۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 163 نمبر کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حتیم کے پاس لیٹا ہوا تھا، خانہ کعبہ کے اندر لیٹا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے جب مجھے معراج کرانے لے جانے کا وقت تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دوبارہ دھلا گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حتیم کے پاس لیٹا ہوا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے پکڑ کر کے زمزم کے پانی کے پاس لے کر کے گئے۔
وہاں لے جا کر کے پھر حضرت جبرائیل نے مجھے لٹا دیا اور پھر میرے سینے کو چیر دیا اور پھر میرے دل کو نکال کر کے سونے کے تشت میں میرے دل کو نکال کر کے زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا. جو ایمان اور حکمت معراج کے موقع پر کام آنے والی تھی, کوئی ایسی چیز جو آپ کے ذہن سے نکل نہ جائے, اس وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو چیر کر کے ایمان و حکمت کو اور زیادہ مضبوط کر دیا. یہ دوسری بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا, آپ کے دل کو باہر نکالا گیا, زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس وقت دوسری بار آپ کے سینے کو ایمان اور حکمت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ بھر دیا, تاکہ آسمان پر جانے کے بعد جو کچھ بھی آپ دیکھیں, جو کچھ بھی آپ کو دیا جائے, کسی بھی چیز کی کوئی کمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں باقی نہ رہ جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اس سے بڑے پہلے یہ خصوصیت کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نہیں دیا. جب یہ مقام کسی نبی کو نہیں ملا تو یہ مقام کسی امام کو کیسے مل سکتا ہے؟ یہ مقام کسی امام کو کیسے مل سکتا, کسی عالم کو کیسے مل سکتا, کسی پیر اور ولی کو یہ مقام اللہ تعالیٰ کیسے دے سکتا, جب کسی نبی کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو یہ مقام نہیں دیا, تو کسی امام کو, کسی پیر اور ولی کو یہ اللہ تعالیٰ مقام کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے بعد دوسری سب سے بڑی خصوصیت, دوسری سب سے بڑی فضیلت, تیسری سب سے بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بن کر کے آئے, پوری کائنات کے لیے, اور وہ بھی قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آتے تھے, کسی خاص علاقے کے لیے, کسی خاص قبیلے کے لیے, کسی خاص خطے کے لیے, سارے کے سارے نبی جتنے بھی آپ سے پہلے آئے کسی خاص شہر کے لیے, یہ گزشتہ نبیوں کے خصوصیت میں سے تھا کہ جتنے بھی نبی آئے کسی خاص علاقے کے لیے آتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو جب نبی بنا کر کے بھیجا ساری کائنات کے لیے, چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو, سکھ ہو یا عیسائی ہو, کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انسان کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 کے اندر, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف ایک رسول بن کر کے آیا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ناس کا لفظ استعمال کیا ہے, جس سے کائنات کے اندر ہر دھرم کے لوگ, ہر مذہب کے لوگ ماننے والے اس میں شامل ہیں. یعنی میرے نبی جب نبی بن کر کے آئے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, صرف کافروں کے لیے نہیں, صرف بدھزم کے لیے نہیں, بلکہ ہر مذہب کے لیے جو اس کائنات کے اندر جو بھی انسان ہے, سارے انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے, رسول بن کر کے آئے. یہ اور بات ہے کہ کوئی آپ کو تسلیم کرتا ہے, کوئی آپ کا انکار کرتا ہے, لیکن میرے نبی آئے تو تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آئے. اللہ نے اعلان کیا نبی کے ذریعہ کہ اللہ کے رسول آپ اعلان کیجئے کہ میں کسی ایک خاص طبقے کے لیے نبی بن کر کے نہیں آیا, میں نبی بن کر کے آیا ہوں کائنات کے سارے لوگوں کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں. صحیح مسلم کی روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جس کے قدرت میں میری جان ہے, جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر میرے آنے کے بعد, میرے نبی بننے کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی بھی یہودی, کوئی بھی عیسائی جو میرے بارے میں سنے اور سن کر کے میرے اوپر ایمان نہ لے کر کے آئے, دنیا کے اندر کسی بھی خطے کے اندر ہو,
جس نے میرے بارے میں سنا کہ آخری نبی آئے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، سننے کے باوجود بھی اگر میرے اوپر ایمان نہ لائے اور اسی حالت میں وہ مر جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایسا شخص جہنم کی آگ میں جلے گا، ایسا شخص جہنم کی آگ میں جلے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی واضح طور پر بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طبقے کے لیے، ہر مذہب کے لیے اور ہر دھرم کے ماننے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی بن کر کے اس دنیا کے اندر آئے۔ جو مانتا ہے وہ کامیاب ہوگا اور جو آپ کا انکار کرتا ہے وہ جہنم کی آگ میں، اس روایت کے مطابق ایسا شخص جہنم کی آگ میں جلے گا۔ انسان تو انسان، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی وعدہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی وعدہ لیا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 81 اور 82 کے اندر اللہ نے فرمایا، وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء کی روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے نبی کی روحوں یہ بتاؤ کہ اگر تم نبی بن کر کے گئے، تم کو کتاب دیا گیا، تم کتاب کی تعلیم اپنے امت کے سامنے عام کر رہے ہو، اور تمہارے اسی دعوت و تبلیغ کے درمیان، تمہارے اسی دعوت و تبلیغ اور فرمان کے درمیان اگر میرا آخری نبی آ جائے، میرا آخری نبی آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے گا، تو یہ بتاؤ کیا تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ تمہارا اس کے اوپر ایمان لانا، تمہارا اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا۔ اے نبی کی روحوں یہ بتاؤ کیا تم اس کو نبی تسلیم کرو گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اس وقت تمام انبیاء کی روح نے اقرار کیا تھا کہ اے اللہ اگر میری زندگی میں، اگر میرے رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آ جائے، ہم اپنے دین کو چھوڑ کر کے، ہم اپنی رسالت کو چھوڑ کر کے، ہم اپنی نبوت کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اور آج مسلمان ہے، نبی کو اللہ نے یہ وعدہ دلایا کہ نبی کے موجودگی میں امتی بن کر کے رہنا ہے۔ آج نبی کی موجودگی میں امام کو امام تسلیم کرنا، نبی کے موجودگی میں نبی کو امام چھوڑ کر کے ایرو غیرو کو امام تسلیم کیا جاتا ہے، نبی کی بات کو چھوڑ کر کے ان کو امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ یا اللہ نے تو نبیوں سے بھی وعدہ دلایا کہ اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی بن کر کے آ جائے تو تم کو بھی اپنے دین کو چھوڑ کر کے اس نبی کی اتباع کرنا، اس نبی کے دین کے مطابق تم کو زندگی گزارنا تمہارے لیے ضروری ہو جائے۔ تو یہ تیسرا مقام، تیسری فضیلت اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ کائنات کا رسول بنا کر کے آپ کو بھیجا، سارے لوگوں کے لیے، انس و جن کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ نبی بننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لوگوں سے وزن کیا گیا، ایک ایک امت کے لوگوں سے وزن کیا گیا، آپ کو تولا گیا۔ 1000 کے مقابلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاری پڑ گئے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی صحیح روایت ہے، 3210 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ جب آپ نبی بنے تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نبی بن گیا؟ اے ابو ذر غفاری، جب میں نبی بنا تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس 2 فرشتوں کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، میرے نبی بنانے کے بعد 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا۔ ایک فرشتہ میرے پاس آ گیا اور ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق ہو گیا، رک گیا۔ آسمان اور زمین کے بیچ میں رکنے والے فرشتے نے کہا ہوا اے میرے ساتھی یہ بتا کیا وہی یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے؟
دوسرے فرشتے نے کہا کہ اے میرے بھائی، یہ وہی انسان ہے، یہ وہی نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، آخری رسول بنا کر کے بھیجا ہے، یہ وہی شخص ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ اس انسان کو امت کے ایک آدمی سے اس کا وزن کیا جائے۔ ایک آدمی سے وزن کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھاری ہو گیا۔ پھر دوسرے فرشتے نے کہا کہ ایک اس کو چھوڑ کر کے 10 آدمی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ 10 آدمیوں کے بھی مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھاری ہو گیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ 10 کے بجائے 100 آدمی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ ایک پلڑے میں 100 آدمی کو رکھا گیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھاری ہو گیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ ایک پلڑے میں 1000 آدمی کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کے 1000 آدمی کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، پھر بھی میرا وزن بھاری پڑ گیا۔ جب 1000 کے مقابلے میں میرا وزن بھاری پڑ گیا، دوسرے فرشتے نے کہا کہ چھوڑ دو اس شخص کو، یہ شخص تو ایسا ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس نبی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے پھر بھی اس نبی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ایک فرشتے نے آسمان سے آ کر کے یہ اقرار کیا میرے نبی کے تعلق سے، میرے رسول کے تعلق سے ایک فرشتے نے اقرار کیا کہ اگر ایک پلڑے کے اندر پوری امت کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر صرف محمد کو رکھ دیا جائے پھر بھی محمد کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کی فضیلت ہے۔ کسی کے جشن منانے سے نبی کی فضیلت نہیں بڑھے گی، نبی کا مقام نہیں بڑھے گا۔ آپ کا مقام اور آپ کی فضیلت ہوئی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے اور جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا۔ تو یہ واضح کیا گیا کہ اگر ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھ دیا جائے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے پھر بھی آپ کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی 3210 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ میرے نبی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں پھیر سکتی، چاہے جائے کہ کوئی امام ہو، چاہے جائے کہ کوئی نبی ہو، چاہے جائے کہ کوئی شہدا یا کوئی ولی ہو، میرے نبی کے مقابلے میں پوری امت کا کوئی بھی انسان پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی فضیلت اور آپ کا یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے اندر واضح طور پر بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند فرما دیا ہے اور اپنے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام کا ذکر ملا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کے ذکر کو ایک بلند مقام دیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی ذکر اپنے ناموں کے ساتھ کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور آپ کا سب سے بڑا مقام اور فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام کو ذکر میں شامل کیا۔ اذان میں دیکھیے اگر مؤذن اللہ رب العالمین کی بڑائی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے بڑائی کی تعریف کرتا ہے تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی شہادت دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ذریعہ یہ واضح کیا کہ جہاں میرا ذکر کرنا ہے وہی میرے نبی کے بھی نام کا ذکر کرنا ہے۔ تو ایک مؤذن اپنی اذان کے اندر اسی چیز کی گواہی دیتا ہے، اگر ایک طرف اللہ کی بڑائی کرتا ہے تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ اگر کوئی بھی مؤذن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کو چھوڑ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہونے کی شہادت کو چھوڑ دے، اس کا اذان ادھورا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر ایک مصلی جہاں اللہ رب العالمین
کی بڑائی کرتا ہے تحیات کے اندر، تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تعریف کرتا ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی درود بھیجتا ہے۔ اگر کوئی بھی مصلی، اگر کوئی بھی نمازی نبی کے اوپر درود بھیجنا چھوڑ دے، ایسے آدمی کی نماز ناقص ہو جائے گی۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا ہے۔ وہ شخص قبر کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جو نبی کے سوال کے بارے میں جواب نہ دے۔ نبی کے سوال کے بارے میں جب فرشتے پوچھے من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، اگر آدمی جواب نہیں دے پائے گا، ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام کو جوڑ دیا ہے۔ فرشتہ جب قبر کے اندر آئے گا، سوال کرے گا کہ اللہ کے بندے یہ بتا من ربک، تمہارا رب کون ہے، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جوڑ دیا کہ فرشتہ اس کے بعد سوال کرے گا من نبیک۔ یہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام دیا کہ اپنے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام کا ذکر ضروری قرار دیا۔ تو قبر کے اندر اگر کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جواب نہ دے دے کہ میرا نبی ہے کون، ایسا شخص قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، ایسا شخص قبر کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں اس کو جواب دینا ہے کہ رب کون ہے، جہاں اس کو جواب دینا ہے کہ اسلام کیا ہے، وہی اس شخص کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا کہ میرے نبی کون ہے۔ یہ نبی کی فضیلت ہے، یہ نبی کا مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے نبی کو مقام نہیں دیا۔ یہ تو دنیا کی فضیلت ہوئی، یہ دنیا کی فضیلت ہوئی، آخرت کے اندر بھی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اونچی، سب سے بلند مقام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کرے گا۔ سب سے پہلی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھولی جائے، یہ آپ کی بڑی فضیلت ہے۔ اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر کے جتنے بھی مخلوق اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، قیامت کی صبح تک جو بھی پیدا ہوں گے، سارے کے انسانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اتنا بڑا مقام نبی کو ملا، اتنی بڑی فضیلت ملی کہ حضرت آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جناتوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں اس پر مجھے کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کی سادگی کی دلالت ہے کہ کائنات کے ہر انسان کی سرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ ہوگی، اس کے باوجود نبی فرماتے ہیں مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو یہ فضیلت ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام انسانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن عجیب منظر ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، یہاں تک کہ سورج انسان کے سروں پر بالکل قریب ہوگا، سارے کے سارے پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء بھی پریشان ہوں گے۔ سارے لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اپنی پھونک کو تمہارے اندر پھونکا ہے، لہذا تم چلو اللہ رب العالمین کے پاس، ہم لوگوں کی سفارش کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت والی غلطی کو یاد کریں گے، جنت والی غلطی کو یاد کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں درخت کے پھل کو کھانے سے روک دیا تھا۔
آج ہم غور کریں دن بھر میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، زندگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم حساب لگا لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے جنت کی غلطی کو یاد کریں گے اور کہیں گے اے میرے لوگوں تم جاؤ، آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے اتنا غصہ میرے رب کے پاس کبھی نہیں آئے گا، میں آج اتنی ہمت میرے پاس نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں اور سفارش کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح آپ تو اس دنیا کے اندر سب سے پہلے رسول بن کر کے آئے، آپ چلیے اللہ رب العالمین سے سفارش کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم بھی اسی چیز کا انکار کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم سے ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ آپ نے تو اللہ رب العالمین سے بات کیا ہے، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے بات کرنے والے ہیں، لہذا چلیے اور میرے رب کے پاس چلیے اور میری شفاعت کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ وقت یاد کریں گے جب فرعون کے ایک آدمی کو انہوں نے مکہ مار دیا تھا اور اس کی موت ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بھی غلطی کا ذکر حدیث کے اندر نہیں ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے بھی کوئی غلطی کی ہو، ایک بھی غلطی حضرت عیسیٰ سے نہیں ہوئی، اس کا ذکر حدیث کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنی قوت نہیں ہوگی، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے غضب کو دیکھ کر کے، اللہ رب العالمین کے غصہ کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اس لیے کہ میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ آج میں اپنے رب کے پاس جا سکوں۔ بتائیے ہماری کیا حالت ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر جس نے دنیا کے اندر ایک بھی غلطی نہیں کی، ایک بھی گناہ نہیں کیا، اس کے باوجود بھی اللہ کے سامنے جانے سے ڈر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ محمد کے پاس جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا کر کے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلائے گا، دعا کریں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ سجدے میں رہیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطی واشفی تشفی، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، سوال کرو عطا کیا جائے گا، سفارش کرو سفارش آپ کی قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی کتنی فکر کرتے تھے، لیکن امت کی حالت کو دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا کے اندر سارے نبیوں نے اپنے امت کے تعلق سے دعا کرنے میں جلدی کی، اللہ تعالیٰ نے ہر نبیوں کو ایک دعا دیا کہ دعا کرو اس کو قبول کی جائے گی۔ نبی فرماتے کہ ہر نبی نے دنیا کے اندر اپنی دعا کو مانگ لیا، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنے امت کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ نبی کی محبت ہے امت کے لیے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے دنیا کے اندر نبی کو دعا کی اجازت دی، ایک دعا کرو قبول کی جائے گی، نبی فرماتے ہیں سارے نبیوں نے اس دعا کو دنیا کے اندر مانگ لیا ہے، لیکن میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن اس کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ یہ نبی کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کی امت کے تعلق سے محبت نہیں تو کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے امت کے لیے وہ دعا محفوظ کر لیا ہے، قیامت کے دن اپنے رب سے مانگوں گا اپنے امت کے لیے۔ یہ نبی کی فضیلت ہے، یہ نبی کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنے رب سے سفارش کروں گا، اور وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر اختیار دیا تھا، میں اس دعا کو قیامت کے دن اپنے امت کے تعلق سے سفارش کروں گا۔ ایک یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہو گئے ہوں گے اس کے لیے بھی میں سفارش کروں گا، غرض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے ذریعہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ یہ میرے نبی کی بڑی فضیلتوں میں سے جس کو شفاعت کبریٰ کہا گیا ہے، میرے نبی کو عطا کیا جائے گا۔ جنت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔
اس سے پہلے کسی کے لیے بھی وہ دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جنت کے اندر موجود رہنے والا خازن فرشتہ بھی یہ اعتبار یہ گواہی دے گا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ بتائیے جس کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں، اس خازن کو کس نے کہا ہوگا؟ اس خازن فرشتے کو کس نے کہا ہوگا کہ نبی کے آنے سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے؟ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ نے آپ کو فضیلت دیا جس کی وجہ سے وہ فرشتہ کہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، انا اول من یقرأ باب الجنہ، قیامت کے دن تمام انبیاء کے مقابلے میں میری امت سب سے زیادہ ہوگی اور سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کے پاس آ کر کے جنت کو دستک دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کے لیے کسی دوسرے کے لیے جنت کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کی امت بھی رہے گی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا جو جس کو مانتا تھا وہ اسی کے پیچھے جائے گا۔ اماموں کے ماننے والے امام کے پیچھے جائیں گے، ولیوں کو ماننے والے ولی کے پیچھے جائیں گے، شہداء کے ماننے والے شہداء کے پیچھے جائیں گے، درختوں کے پوجنے والے درختوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا انشاءاللہ، اور ان کے ساتھ ہم بھی انشاءاللہ آپ کے پیچھے پیچھے ہم بھی اسی جنت کے اندر آپ کی امت بھی داخل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ کر کے میں دستک دوں گا۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت کے اندر حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے، جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے اس پہ دستک دیں گے۔ وَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ، جنت کے اندر سے خازن فرشتہ کہے گا کہ تم کون ہو؟ فَأَقُولُ أَنَا مُحَمَّدٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خازن کے سوال کے جواب میں میں کہوں گا کہ اے خازن میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ خازن فرشتہ کہے گا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی وہ شخص ہیں جس کے تعلق سے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ محمد کے آنے سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلنا چاہیے۔ یہ میرے نبی کی فضیلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنت کا دروازہ کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں کھل سکتا، خواہ وہ کوئی نبی ہو، خواہ کوئی امام ہو، خواہ کوئی ولی ہو۔ نبی کے جانے سے پہلے کوئی انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور آپ کی امت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے میں تو سب سے پہلے آخر میں آئی، لیکن جنت میں جانے میں یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اب بتائیے یہ میرے نبی کی فضیلت ہے، میرے نبی کا مقام ہے جس کو میں نے مختصر طور پر بیان کیا۔ اگر لمبے طور پر بیان کیا جائے کئی جمعہ اس کے لیے درکار ہے، تو نبی کی یہ فضیلت جو کتاب و سنت کے ذریعہ ثابت ہے، کیا یہ جشن منانے والے نبی کی فضیلت کو یہ بیان کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو میرے نبی کی فضیلت جو ثابت ہے وہی فضیلت ہے کتاب و سنت کے اندر، نہ اس سے بڑھ سکتی ہے نہ اس سے گھٹ سکتی ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں تم میرے تعلق سے زیادہ غلو مت کرو، میرے تعلق سے مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا اور ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کو ہو، مجھے حد سے زیادہ بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اس کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کسی امام یا کسی پیر اور مرشد کے پیچھے پڑھنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی کو امام تسلیم کر کے آپ کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے سے زندگی گزار کر کے آخرت میں کامیابی نصیب عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون